السلام علیکم بچوں، میں ناز آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں بتایا کہ حضرت امام حسین کو شہید کرنے کے بعد ان کے اہل بیت جو تھے ان کو کیسے بازاروں میں گھمایا گیا، اور ابن زیاد نے حکم دیا کہ سارے شہر کو سجایا جائے اور جشن منایا جائے، اور جو اہل بیت کی حمایت کرے ان کی گردن اڑا دی جائے، اور اسی طرح عورتوں کو بے ردا اونٹوں پر بٹھا کر اور بچوں کو اور انہیں گلیوں اور بازاروں میں گھمایا گیا۔ جب نبی زادوں کا تباہ حال قافلہ کوفہ کے بازاروں سے گزرا، لوگوں نے شہیدوں کے سروں کو نیزوں کی نوک پر اور مصیبت زدہ یتیم بچوں کو ایک رسی میں بندھے ہوئے اور بے ردا بیبیوں کو بال بکھرائے اونٹوں پر سوار دیکھا تو لوگ بے ساختہ رونے لگے، اور بعض کی تو چیخیں نکل گئیں۔ جناب زینب نے جب یہ آوازیں سنی تو بڑے جلال سے بولی، کوفہ والوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، رونے والوں چپ رہو اور میری بات سنو۔ اس خطاب سے تمام مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ جناب زینب نے بآواز بلند فرمایا، آج تم روتے ہو، خدا کرے کہ تم ہمیشہ روتے رہو، تمہارے آنسو کبھی نہ تھمے۔ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے رسول اکرم کی پاک اولاد کو ذبح قرار ڈالا، اب ان کی بیٹیوں کے ننگے سر بازاروں میں تشہیر کر رہے ہو۔ سنو، اس چند روزہ مہلت پر غرور نہ کرو، اللہ تعالیٰ جلد بازی نہیں کرتا، اس کی گرفت بہت سخت ہے۔ خزیمہ کا بیان ہے کہ گویا علی ابن طالب گفتگو کر رہے ہوں۔ سننے والوں نے آپ کا خطاب سنا اور شرم و ندامت سے ان کی گردنیں جو تھیں وہ جھک گئیں۔ حضرت امام زین العابدین نے دیکھا کہ حضرت زینب کے خطبہ سے لوگوں کے دل نرم ہو چکے ہیں اور انہیں احساس ندامت ہوا ہے، تو آپ نے اپنے جد بزرگوار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرجلال انداز میں حمد و ثنا کی، اور آپ نے فرمایا، اے لوگو، میں علی ابن حسین یعنی اس مظلوم غریب خاندان کا فرزند ہوں جو دریائے فرات کے کنارے بغیر کسی جرم کے گناہ کے بھوکا اور پیاسا رہا، جس کو سرپشت گردن سے جدا کر دیا گیا، جس کو اذیت اور تکلیف پہنچانے والوں میں ظالموں نے کوئی کسر نہ چھوڑی، جس کا سب مال و اسباب لوٹ لیا گیا، جس کے اہل و عیال کو قیدی بنا لیا گیا۔ لوگوں، میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم نے میرے باپ کو خطوط لکھ کر نہیں بلوایا تھا، اور کیا ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی؟ پھر تم عہد و پیمان سے پھر کر انہی کے مقابل صف آرا ہو گئے۔ تم پر خدا کا غضب ہو، تم نے آخرت کے لیے کتنا مہلک سادے راہ مہیا کیا ہے اور کیسی بری راہ اختیار کی ہے۔ تم کس منہ سے قیامت کے دن رسول خدا کے سامنے جاؤ گے اور کس طرح ان کی شفاعت کی امید رکھو گے؟ اور جب وہ تم سے سوال کریں گے کہ میری اطرت کو کس جرم میں قتل کیا اور کس قصور کے بنا پر ان کی بے حرمتی کی گئی تو میری امت میں سے نہ تھے، تم روز محشر رسول اللہ کو کیا جواب دو گے؟ علی بن حسین اس مقام تک پہنچے تھے کہ چاروں طرف سے گریہ زاری کی آوازیں بلند ہوئیں اور لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، افسوس، ہماری غفلت نے ہمیں ہلاکت تک پہنچا دیا۔ پھر اہل کوفہ نے بآواز بلند کہا کہ ہم ان ظالموں سے آل رسول کے خون کا انتقام لیں گے۔ کوفیوں کے یہ الفاظ سن کر امام زین العابدین نے فرمایا، افسوس ہے اے بے وفائی کے عادی انسانوں، میں تمہارے فریب میں نہیں آؤں گا اور نہ تمہاری جھوٹی قسموں کا اعتبار کروں گا۔ جو سلوک تم نے میرے والد بزرگوار کے ساتھ کیا وہ نہیں بھلایا جا سکتا، لیکن خیر، میں تمہارے صرف اس بات پر رضامند ہوں کہ نہ تم ہمارے ساتھ ہو نہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ۔ دربار ابن زیاد میں خطبہ۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب ہم ابن زیاد کے دربار کوفہ و دمشق عراق کے سرداروں سے بھرا ہوا تھا، ابن زیاد بڑے تکبر کے انداز میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ سب سے پہلے سنان نے میرے پدر بزرگوار کا سر اس کے سامنے پیش کیا اور اس نے کہا کہ اس جلیل القدر کا بادشاہ کا سر تیری نظر کے لیے لایا ہوں، جو حسب و نسب میں تمام انسانوں سے بہتر تھا اور اس کی
माँ जो थी वो तमाम औरतों से अफजल हैं। इब्न ज़ियाद ये सुनकर गज़बनाक हुआ और कहा, जब तू इसे ऐसा समझता था तो इसे कत्ल क्यों किया? और जल्लाद को हुक्म दिया कि इसकी गर्दन उड़ा दी जाए। चुनांचे वो उसी वक्त मारा गया। इब्न ज़ियाद जनाब ज़ैनब की तरफ मुतवज्जे हुआ और तंज के अंदाज में बोला, क्यों अली की बेटी, तुमने देखा कि खुदा ने तुम्हारे भाई और उनके साथियों के साथ कैसा सलूक किया? जनाब ज़ैनब ने जवाब दिया, कैसा सलूक किया? मैंने तो अच्छा ही देखा। वो खुद अपनी मर्ज़ी से खुदा की रज़ा जुई के लिए अपनी कत्लगाह की तरफ गए। अनकरीब खुदा के सामने तेरा और इनका सामना होगा। उस वक्त तो खुद देख लेगा कि किसने शिकस्त खाई और किसने फतह पाई। इब्न ज़ियाद ने बड़े फ़ख्र से कहा कि तेरे भाई और इसके पैरोकारों को कत्ल करके मेरा दिल बहुत खुश हुआ है। ये सुनकर जनाब ज़ैनब के दिल पर सख्त चोट लगी। करीब था कि आंसू टपक पड़े, मगर आपने नहायत सब्र से काम लिया और गमगीन होकर फरमाया, बेशक तू बहुत खुश हुआ, तेरी मुराद पूरी हुई, तूने मेरे भाइयों को शहीद किया। अभी आपकी गुफ्तगू ख़त्म नहीं हुई थी कि जनाब ज़ैनुल आबिदीन ने महसूस किया कि जनाब ज़ैनब का दिल भर आया है और अब इब्न ज़ियाद से इनकी गुफ्तगू ख़त्म कराना ज़रूरी है। लेकिन आपने जनाब ज़ैनब की गुफ्तगू में खलल डालने की बजाय कुछ इस अंदाज से मुतवज्जह हुए और इब्न ज़ियाद से कहा कि खुदा ही मौत के वक्त रूह कब्ज़ करता है, कोई उसके हुक्म के बगैर नहीं मर सकता। इब्न ज़ियाद ये आयत सुनकर भड़क उठा और कहा, तुझे ये कैसे जुर्रत हुई कि मेरे कलाम का जवाब दे? सर झुका लिया और कुछ देर बाद गर्दन उठाकर जनाब ज़ैनब की तरफ मुतवज्जा हुआ और कहने लगा, अली की बेटी, मैं देखता हूँ कि खुदा की कसम तुम इस नौजवान से पहले कत्ल होना चाहती हो जो खुद ही अपनी बीमारी से मरने वाला है। ये कहकर इब्न ज़ियाद इमाम हुसैन के सर मुबारक की जानिब मुतवज्जे हुआ जो उसके सामने एक तख्त में रखा हुआ था। इस वक्त इब्न ज़ियाद के हाथ में एक छड़ी थी और वो छड़ी से नवासे रसूल के लब्बे दंदान से बेअदबी कर रहा था। इत्तफाक से दरबार में हुजूर के सहाबी अरकम मौजूद थे, जो ये देखकर गुस्से से इनका जिस्म थर थर काँप उठा और वे चिल्ला कर बोले कमबख्त क्या करता है? मैंने इन दंदान और इन होंठों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूमते हुए देखा है। और इसके बाद इब्न ज़ियाद की महफिल में ज़ैद बिन अरकम चीख चीख कर रोने लगे और देखते ही देखते पूरी महफिल ने रोना शुरू कर दिया और इस पर वो चिल्लाया कि खुदा की कसम तू रोता है और मैं तुझे मार डालूँगा।